یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کویسچن کیا کہ ایک شخص نے کسی عالم دین پر زنا کا معذاللہ الزام لگایا، لیکن پھر وہ اس کو ثابت نہ کر سکا، اور وہ عالم دین سے معافی بھی نہیں مانگی، اس نے نہ مانگتا ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے اپنے بات پر، تو اس شخص کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، جب کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو گواہ لانا اس کے اوپر لازم ہے، اس سے گواہ طلب کیے جائیں گے، اور گواہی کے طور پر اس کو 4 مردوں کی گواہی دینی ہوگی، 4 مرد بطور گواہ پیش کرنے ہوں گے، جو الگ الگ پوچھا جائے تو ہر ایک سی بات کہے کہ میں نے اس شخص کو فلاں عورت کے ساتھ دیکھا، اس وقت دیکھا، اس جگہ پر دیکھا، اس ٹائم دیکھا۔ جج جو ہے وہ سب کو علیحدہ علیحدہ بلا کے کویسچن کرے گا، اگر بیانات میں تضاد ہوگا تو یاد رکھیے یہ جرم ثابت نہیں ہوگا، اور جب جرم ثابت نہیں ہوگا تو الزام لگانے والے نے گویا کہ زنا کی جھوٹی تہمت لگائی، اس کو قذف کہتے ہیں، زنا کی جھوٹی تہمت لگانا، اور جب جھوٹی تہمت ثابت ہو جائے تو حد قذف لگتی ہے، یعنی 80 کوڑے اس کو لگیں گے اسلام کی روشنی میں، اس کو 80 کوڑے، یا تو گواہ لے کر آؤ، یا پہلے الزام ہی نہ لگاتے، پہلے گواہ لے کر آتے، الزام لگایا اور گواہ نہ لا سکے تو 80 کوڑوں کی سزا ہوگی۔ لیکن اب چونکہ ہمارے ہاں اسلامی سزاؤں کا اجرا نہیں ہے، وہ مطلب جاری نہیں ہوتی ہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو اب یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے ملک میں جس سے بھی آپ کا تعلق ہے، یہ پڑوسی ملک سے کویسچن تھا ویسے، وہاں پر جو بھی لا ہے اس کے مطابق آپ قانونی کارروائی اس کے خلاف کر سکتے ہیں، تاکہ آئندہ وہ کسی کے لیے ایسی جرات نہ کر سکے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یار میں کورٹ کچہری کے چکر نہیں کھا سکتا، شریف آدمی بیچارہ یہ جو کام میں مصروف ہو کہاں بار بار جائے گا، اگر نہیں جا سکتے تو پھر حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، یعنی اس کو خوشی غمی میں بلانا چھوڑ دیں، دعا سلام ترک کر دیں، بالکل اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، تاکہ جب وہ اس طریقے سے لوگوں کی طرف سے بے رغبتی کے معاملات دیکھے گا تو اس کو اپنی خطا اور گناہ کا احساس ہوگا اور وہ توبہ کی طرف مائل ہوگا۔ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، مار پیٹ وغیرہ نہیں کریں گے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا بالکل صحیح نہیں ہوتا ہے، جو آپ کو عرض کیا ترتیب سے یہ کام کر سکیں تو یہ کام کر لیں۔ اور پھر کویسچن تھا کہ یہ آج کل جب ولیمہ ہوتا ہے تو اسٹیج پر دولہا اور دلہن دونوں کو بٹھا دیتے ہیں، اور فوٹو سیشن وغیرہ ہوتا ہے، سارے مہمان جمع ہوتے ہیں، اس میں محرم بھی ہوتے ہیں، نامحرم بھی ہوتے ہیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ دلہن اس وقت وہ خاص طور پہ میک اپ کیا ہوتا ہے، تیار ہوتی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ بالوں پر بھی بڑا خرچہ کیا گیا ہوتا ہے، بیوٹی پارلر میں تیار ہو کر آتی ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ چادر ڈھک کر بالکل اس کو ڈھک دیا جائے، اگر ایسا ہوتا تو گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن چونکہ وہ یادگار پکچر کھینچنے کے چکر میں لڑکی بالکل بے پردہ ہوتی ہے، اور لڑکی کا چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع، نامحرم کے سامنے بے پردہ آنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، نہ اس پر نامحرم کا نگاہ ڈالنا جائز ہے۔ تو اب یہ ایک اس اسٹیج کے اوپر بے پردہ بیٹھنے کا ہی کیا قصہ کہا جائے؟ آج کل تو شادیوں میں شروع سے لے کر آخر تک، اور خاص طور پر اللہ تعالی رحم فرمائے ہماری خواتین پر، کہ یہ خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتی ہیں، جو قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہوتا ہے، حقوق و لباد کی تلفی ہوتی ہے، لوگوں کے لیے باعث اذیت اور تکلیف بھی بنتے ہیں، اور پھر جب ان کو منع کیا جائے تو باز نہیں آتی، اور بعض اوقات تو شریعت کے خلاف کہنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہر بہن ایسی نہیں ہوتی، لیکن ایسی بھی ہیں، اور ان میں سب سے بڑا وبال جو ہے وہ گھر کے سرپرست کے اوپر ہے، کہ وہ گھر میں ایک ایسا ماحول نہیں بناتا، ایسا ذہن نہیں دیتا کہ اگر خوشی ہے اس میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہوتا ہے، شرعی احکام ختم نہیں ہو جاتے۔ ایسے اگر ہم غم میں مبتلا ہو گئے تو ہمیں تھوڑی بہت خلاف شرع امور کے ارتکاب کی اجازت نہیں مل جاتی۔ خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کے احکام ہماری طرف متوجہ رہیں گے، اور غم کے موقع پر بھی۔ غم کے موقع میں اس لیے کہہ رہا ہوں، موت میت ہوتی ہے نا، عورتیں بال کھول کر آ جائیں گی، میت پہ گر جائیں گی، نامحرم کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سمجھتی ہیں شاید اس وقت چونکہ میں غم میں ہوں تو شریعت مجھے تھوڑے بہت خلاف شرع امور اگر نادانستہ طور پر مرتکبہ ہو جاتی ہوں، ان کی اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر موقع کے اوپر شریعت کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ اب چونکہ گھر کا سرپرست یہ تربیت نہیں کرتا، اور عدم تربیت کی بنا پہ گھر والے گناہ کرتے ہیں،
میں بارہا سمجھا چکا ہوں، اس پہ ناراض ہونے کی بات نہیں بلکہ قابل تشویش بات ہے کہ گھر کا سرپرست اگر گناہوں کی اجازت دیتا ہے اس کے لیے گناہ جاریہ ہوگا، اور اگر یہ مر جاتا ہے جتنا پیچھے گناہ ہوتا رہے گا، اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے عذاب قبر بڑھ جائے، میدان محشر میں ذلت و رسوائی ہو سکتا ہے ان کے گناہوں کے وبال کی وجہ سے پہلے جہنم میں جانا پڑے، پھر اپنے اچھے اعمال کا بدلہ جنت میں جا کر حاصل ہو سکے۔ اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔